السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد۔ فعن ابی برزة الاسلمی رضی اللہ تعالی عنہ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية وكان يستحب أن يؤخر من العشاء وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها وكان ينفطل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه وكان يقرأ بالستين إلى المئة متفق عليه۔ وعندهما من حديث جابر رضي الله عنه والعشاء أحيانا يقدمها وأحيانا يؤخرها إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطأوا أخر والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس۔ ولمسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه فأقام الفجر حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا۔ بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام کی 130 نمبر کی حدیث ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ راوی حدیث ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ پہلے ان کے بارے میں مختصر جان لیتے ہیں۔ ابو برزہ ان کی کنیت ہے، اسلمی یہ قبیلہ اسلم کی طرف نسبت ہے۔ ابو برزہ کا نام نفلہ بن عبید رضی اللہ عنہ، قدیم الاسلام صحابہ میں سے ہیں، یعنی سابقین اولین میں سے ہیں۔ فتح مکہ اور بعد والے غزوات میں شریک رہے۔ بصرہ میں آپ نے سکونت اختیار کر لی تھی، پھر جب وہاں سے خراسان گئے اور ایک قول کے مطابق مرو میں تھے تو سن 60 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ سن 60 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی، مرو کے اندر یا خراسان کے اندر، اور بعض لوگوں نے کہا کہ سن 64 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی۔ بہرحال اختلاف ہے۔ ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت ہے، دیکھیے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی العصر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھاتے تھے۔ ثم يرجع احدنا الى رحله في اقصى المدینہ، رجع یرجع مانے لوٹنا، یرجع لوٹتے تھے، ثم یرجع پھر لوٹتے تھے، احدنا الى رحله، احد مانے ایک، کوئی، نہ مانے ہم سب، تو ہم میں سے کوئی شخص لوٹتا تھا، کہاں؟ الى رحلہ اے الى منزلہ او الى بیتہ۔ رحل کہتے ہیں جہاں آدمی ٹھہرتا ہے، رہتا ہے، گھر، منزل، جائے سکونت، اس کو رحل کہتے ہیں۔ ثم یرجع احدنا الى رحلہ، پھر ہم میں سے کوئی شخص اپنے گھر، اپنے مقام کی طرف لوٹتا تھا۔ فی اقصى المدینہ، اقصی دور، فی اقصى المدینہ مدینہ کی آخری حدود تک، یعنی آخری جو آبادی تھی یا آخری جو گھر تھا وہاں تک، یعنی کافی دور نکل جاتے تھے۔
والشمس حیہ، شمس مانے سورج، حیہ مانے زندہ، اور سورج زندہ رہتا تھا. زندہ رہتا تھا مطلب کیا ہے؟ سورج بلند رہتا تھا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز اول وقت پر پڑھتے تھے. وہ وقت کون سا ہے؟ جب ہر چیز کا سایہ اس کے قد کے برابر ہو جائے، جب آدمی کا سایہ اس کے قد کے برابر ہو جائے، یعنی مثل اول میں. مثل اول میں عصر کی نماز کا وقت یہیں سے شروع ہوتا ہے، جب ہر چیز کا سایہ اس کے قد کے برابر ہو جائے. احناف میں یہ ہے کہ وہ 2 مثل تک ظہر کا وقت مانتے ہیں، پھر اس کے بعد عصر کی نماز ادا کرتے ہیں. ان کی یہ بات سنت کے خلاف ہے، ان کا یہ عمل سنت کے مطابق نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کے فارغ ہوتے، پھر ایک آدمی اپنے گھر جانے والا مدینہ کے آخری بارڈر تک نکلتا تھا. جب وہ وہاں تک پہنچتا اور پھر وہاں سے واپس آتا تو اس وقت کیا ہوتا تھا؟ سورج بلند رہتا تھا. ظاہر ہے یہ اسی صورت میں ممکن ہے جب آدمی اول وقت میں عصر کی نماز ادا کرے. لیکن جب آدمی 2 مثل، جب سایہ آدمی کے ڈبل ہو جائے اس وقت عصر کی نماز پڑھے، پھر تو وہ آدمی زیادہ دور نہیں جا سکتا ہے، چونکہ 2 مثل کے بعد سورج ڈوبنے کے بالکل قریب ہو جاتا ہے. 1 گھنٹہ سوا گھنٹہ کے اندر سورج ڈوبنے والا ہوتا ہے. تب آدمی کہاں جا سکتا ہے؟ اتنا دور کہاں سفر کر سکتا ہے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ عصر کی نماز اول وقت پر ادا کرنا چاہیے. اور اس کا وقت کب سے شروع ہوتا ہے؟ کل کی حدیث میں یہ بات گزری تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطُولِهِ مَا لَمْ يَحْضُرِ الْعَصْرِ. ظہر کا وقت کب تک رہتا ہے؟ جب آدمی کا سایہ اس کی قد کے برابر ہو جائے. تو یہ ظہر کا یہی آخری وقت ہے، اور یہی ظہر کا آخری وقت ہے. عصر کا یہ ابتدائی وقت ہے، یہ شروعاتی وقت ہے. اس کے بعد راوی حدیث بیان کرتے ہیں وَكَانَ يَسْتَحِبُّ أَن يُؤَخِّرَ مِنَ الْعِشَاءِ. یستحب مانے مستحب جاننا، یعنی اچھا سمجھنا. مستحب کہتے ہیں جس کے کرنے پر ثواب ملے. مستحب یہی یعنی اچھا عمل. وَكَانَ يَسْتَحِبُّ، اور آپ پسند کرتے تھے، بہتر سمجھتے تھے. أَن يُؤَخِّرَ مِنَ الْعِشَاءِ، کہ عشاء کی نماز کو مؤخر کیا جائے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ ہر نماز کو اس کے اول وقت پہ ادا کرتے تھے، لیکن آپ کی چاہت یہ تھی کہ عشاء کی نماز کو تھوڑا لیٹ سے پڑھا جائے. آپ اس کو اچھا سمجھتے تھے. لیکن لیٹ کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی بہت زیادہ لیٹ کر دے، مطلب لیٹ میں بھی اعتدال مطلوب ہے کہ بہت زیادہ لیٹ نہ کیا جائے، جس سے لوگوں کو تکلیف ہو، سونے آنے جانے میں دقت ہو. تو اعتدال کے ساتھ عشاء کی نماز میں تاخیر مستحب ہے. وَكَانَ يَسْتَحِبُّ أَن يُؤَخِّرَ مِنَ الْعِشَاءِ أَيْ فِي الْعِشَاءِ، کہ عشاء کی نماز میں تاخیر آپ پسند فرماتے تھے. یستحب مانے پسند کرنا، یستحب أن يحب. وَكَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیند کو ناپسند کرتے تھے. یکرہو النوم، کری ہے یکرہو مانے ناپسند کرنا، یکرہو ناپسند کرتے تھے. النوم مانے نیند، سونا. قبلہا اے قبل العشاء،
عشاء سے پہلے، عشاء سے پہلے سونے کو ناپسند کرتے تھے. وکان یکرہ النوم قبلہا، عشاء سے پہلے سونے کو ناپسند کرتے تھے. کیوں ناپسند کرتے تھے؟ کیونکہ جب آدمی عشاء سے پہلے سو جائے گا تو اس کا عشاء کی نماز میں اٹھنا کیا ہوگا؟ مشکل ہو جائے گا. اور اگر وہ اٹھ بھی جاتا ہے تو وہ چستی نشاط نہیں رہے گا. آدمی بالکل اس کی نیند کچی ہوگی اور اس کی نیند کھل جائے گی تو اس خشوع و خضوع کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتا ہے. تو سستی غالب ہوگی، سستی کاہلی غالب ہوگی. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آدمی مغرب بعد سو جائے، یہ سونے کا وقت نہیں. مغرب کے بعد سو جائے اور عشاء سے پہلے سو جائے، یہ سونے کا وقت نہیں. اس میں سونے سے انسان محرومی سے، اس میں سونا آدمی خیر سے محروم ہو جاتا ہے، برکت سے محروم ہو جاتا ہے. کہ اگر مغرب بعد سو جائے تو عشاء کی نماز چھوٹ جائے گی، اور پھر جب یہ پہلے سو جائے گا تو پھر اس کے بعد عشاء میں اگر بیدار بھی ہو گیا تو عشاء بعد اس کو نیند آنا مشکل ہو جائے گا، تکلیف ہوگی. تو بہرحال شریعت نے اس کو پسند نہیں کیا ہے کہ آدمی مغرب اور عشاء کے بیچ میں سوئے. وکان یکرہ النوم قبلہا، وکان یکرہ النوم قبلہا، آپ عشاء سے پہلے سونے کو ناپسند کرتے تھے. والحدیث بعدہا، والحدیث بعدہا، حدیث مانے بات، گفتگو. والحدیث بعدہا اے بعد العشاء، عشاء کے بعد گفتگو کو ناپسند کرتے تھے. یعنی عشاء بعد بلا وجہ جاگنا، گفتگو کرنا، بغیر کسی مقصد کے بیٹھنا، یہ اچھی بات نہیں. کیوں نہیں؟ کہ دیکھیے آدمی کا جو وقت ہے، یہ وقت بڑی اہمیت کی چیز ہے. یہ وقت ہی زندگی ہے. اگر آدمی اس کو صرف ایسے ہی گپ میں، کھیلنے میں، سونے میں یوں ہی گزار دے تو پھر انسان بہت سارے خیر سے محروم ہو جائے گا. تو وقت کی قدر کرنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد بات چیت کرنے کو ناپسند کرتے تھے، مگر آج کا ہمارا المیہ ہے کہ ہماری ساری گفتگو عشاء کے بعد شروع ہوتی ہے. والعیاذ باللہ. دیکھیے گفتگو کرنا یہ منع نہیں، گفتگو ہم کر سکتے ہیں، لیکن جو آدمی کی ضرورت ہے. اب دیکھیے، اب آج کا کلچر اور آج کا ماحول کہ ہماری ساری سرگرمی، ہمارا سارا کام یا ہمارا سارا عمل اسی عشاء کے بعد شروع ہوتا ہے. لیٹ سے سونا، لیٹ سے بیدار ہونا، یہ ہم مسلمانوں کی آج کے زمانے میں پہچان ہو چکی. ایسا نہیں ہونا چاہیے. جلد سونے کی عادت ڈالنا چاہیے تاکہ فجر میں بآسانی اٹھ سکیں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکیں، اور ہم قیام اللیل بھی کرنا چاہے تو آسانی سے اٹھ سکے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد گفتگو کرنے کو ناپسند کرتے تھے. آپ عشاء کے بعد زیادہ بات چیت نہیں کرتے تھے، زیادہ درس اور نصیحت نہیں کرتے تھے. عشاء کی نماز پڑھے سیدھے آپ اپنے گھر آتے. عشاء کی نماز کے بعد آپ سیدھے اپنے گھر آتے. ہاں اگر کوئی مہمان آیا ہے، کوئی دین کا کوئی معاملہ ہے تو ایک اعتدال کے ساتھ آدمی گفتگو، بات چیت، مشورہ کر سکتا ہے، میٹنگ کر سکتا ہے. یا آدمی اپنی بیوی سے، یا آدمی اپنے مہمان سے، یا اس کے گھر پر کوئی آیا ہو اس سے تو گفتگو کر سکتا ہے. مکمل حرام نہیں. مقصد جو بتایا گیا ہے وہ یہ کہ آدمی رات زیادہ دیر تک نہ جاگے، بلا وجہ نہ جاگے کہ جس کی وجہ سے اس کی عبادت میں رکاوٹ پیدا ہو جائے. فجر میں جاگنا، تہجد میں جاگنا، سحر کے وقت جاگنا مشکل ہو جائے. تو وکان یکرہ النوم قبلہا والحدیث بعدہا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے سونے کو اور عشاء کے بعد بات چیت کرنے کو ناپسند کرتے تھے. وکان ینفتل من صلاة الغداة حین یعرف الرجل جلیسہ. ینفتل کا معنی ہوتا ہے لوٹنا، پھرنا، مڑنا. وکان ینفتل من صلاة الغداة. صلاة الغداة مانے فجر کی نماز، صبح کی نماز.
اور آپ فجر کی نماز سے لوٹتے. یا ایک معنی ینفتلو کا معنی کیا گا فارغ ہونا، کہ آپ فجر کی نماز سے فارغ ہوتے تھے، یعنی فجر کی نماز سے لوٹتے تھے. فارغ ہو گئے، نماز مکمل ہو جاتی تھی. نماز سے جب آپ فارغ ہوتے تو کہتے ہیں یہ اس وقت ہوتا تھا ہی لا یعرف الرجل جلیسہ، کہ جب آدمی اپنے ساتھی کو پہچان لیتا تھا. حین مانے جب، یعرف مانے پہچاننا، الرجل مانے آدمی، جلیس مانے ساتھی. حین یعرف الرجل جلیسہ، جب آدمی اپنے دوست کو، ساتھی کو پہچان لیتا تھا. کیا مطلب ہے؟ آدمی اپنے ساتھی کو پہچان لیتا تھا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو غلط میں نماز پڑھتے تھے، رات کے اندھیرے میں نماز پڑھتے تھے، یہاں آدمی اپنے دوست کو کیسے پہچان لے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز تو اول وقت پہ شروع کرتے تھے، یعنی غلط میں، غلط کہتے ہیں اندھیرے میں، غلط کہتے ہیں اندھیرے میں. اور احناف کے یہاں کیا ہے کہ وہ نماز کو بالکل اسفار میں پڑھتے ہیں، جب وہ بالکل اجالا ہو جاتا ہے، جب بالکل کیا ہوتا ہے، اجالا ہو جاتا ہے. حنفیہ کے یہاں اندھیرے میں نماز نہیں پڑھتے سوائے رمضان کے، رمضان میں ہی وہ اندھیرے میں نماز پڑھتے. بقیہ سال کے 11 مہینے میں وہ بالکل اجالے میں پڑھتے ہیں، یعنی سورج نکلنے کے اور ان کی جماعت کھڑی ہونے میں 15-20 منٹ کا فرق رہتا ہے. یعنی فجر کی نماز پڑھ کے نکلے تو 10 منٹ کے بعد، 15 منٹ کے بعد سورج کیا ہوگا، نکل جائے گا. یہ ہے احناف کی نماز فجر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی جماعت یا فجر کی نماز اول وقت پر، یعنی فجر طلوع ہونے کے بعد پڑھنا شروع کر دیتے، غلط میں نماز شروع کر دیتے. جب آپ کی نماز مکمل ہو جاتی، جس روز آپ نماز لمبی پڑھاتے تھے تو اجالا ہو جاتا تھا. اسی کو راوی کہتے ہیں کہ وَكَانَ يَنْفَتِلُ مِنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ حِينَ يَعْرِفُ الرَّجُلُ جَلِيسَهُ، جب آپ فجر کی نماز پڑھا کے فارغ ہوتے تھے تو اس وقت آدمی اپنے ساتھی کو پہچان لیتا تھا. حین یعرف، اس وقت، یعرف الرجل، آدمی پہچان لیتا تھا، جلیسہ، اپنے ساتھی کو. وکان یقرأ بالستین الی المئہ، اور آپ 60 سے لے کر کے 100 آیت تک کی تلاوت کرتے تھے. وکان یقرأ، اور آپ پڑھتے تھے، یعنی فجر کی نماز میں تلاوت کرتے تھے. بالستین 60، الی المئہ 100 تک، 60 آیت سے 100 آیت تک آپ تلاوت فرماتے تھے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں لمبی قرات کرتے تھے، لمبا قیام کرتے تھے. 60 سے 100 آیت اگر پڑھنا ہو تو اگر نارمل آیت ہے، متوسط آیت ہے، تو کم از کم 15 منٹ، کم از کم 15 منٹ لگتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 60 سے 100 آیت اتنی تلاوت کرتے تھے. تو ظاہر ہے جب ایک رکعت میں 60 یا 70 یا 80 آیت یا 100 آیت پڑھیں گے تو ظاہر سی بات ہے اجالا تو ہو جائے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غلط میں نماز کی شروعات کرتے تھے، اور پھر اسفار میں جب اجالا ہو جاتا تھا تب آپ نماز ختم کرتے تھے. یہ سب سے بہتر اور سب سے افضل طریقہ ہے کہ آدمی فجر کی نماز میں لمبی قرات کرے، غلط سے شروع کرے اور اسفار میں نماز کو ختم کرے. اس چیز کو زیادہ پسند کیا گیا ہے چونکہ اس میں لمبا قیام ہوتا ہے. لیکن ایک بات یاد رہے، جب آدمی نماز پڑھائے یا امام ہو تو اسے اپنے مقتدیوں کا خیال رکھنا چاہیے. کہیں وہ لمبی لمبی نماز پڑھے تو مریضوں کو، بچوں کو یا بوڑھوں کو، پریشان حال لوگوں کو مشقت ہو جائے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. 60 آیت آپ پڑھتے تھے، 70 آیت آپ پڑھتے تھے، تو ایسے لوگ پیچھے رہتے تھے جو اتنا برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ بھی ہے، جب تم میں سے کوئی نماز پڑھائے تو نماز ہلکی پڑھائے. تو یہ آپ ہمیشہ نہیں پڑھتے تھے 60-70 آیت، کبھی آپ نے 60 آیت پڑھی، کبھی آپ نے اس سے زیادہ پڑھایا، کبھی آپ نے کم بھی پڑھایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی رعایت کرتے تھے، لوگوں کا خیال رکھتے تھے کہ کسی کو تکلیف اور مشقت نہ ہو. تو 60 سے لے کر کے 100 آیت جو آپ پڑھتے تھے، یہ ہر روز کا عمل نہیں ہوتا تھا.
یہ ہر روز کا آپ کا ایسا معمول نہیں تھا. آپ حالات کے اعتبار سے اس کی تلاوت کرتے. آپ دیکھیے جمعہ کے دن آپ جو قرآن کریم یہ جمعہ کے روز جو آپ سورہ دہر اور سورہ سجدہ تلاوت کرتے تھے تو اس کی آیتوں کو آپ گن لیجئے. سورہ سجدہ میں کتنی آیتیں ہیں اور سورہ انسان اور سورہ دہر میں کتنی آیتیں ہیں؟ یہ 60 سے 100 تک کی جو آیتیں آپ تلاوت کرتے تھے. مطلب یہ ایک اندازہ ہے، مطلب یہ اس پر آپ ہمیشہ عمل نہیں کرتے تھے. ہاں لیکن یہ مطلوب ہے. عام نمازوں کے مقابلے میں فجر کی نماز میں رکعت لمبی ہونی چاہیے، قیام لمبا ہونا چاہیے، یہ مطلوب ہے. علامہ ابن قیم رحمہ اللہ اپنی کتاب میں اس کو بیان کرتے ہیں، اعلام الموقعین ان کی کتاب ہے. کہتے ہیں کہ فجر کی نماز میں اللہ کے نبی اتنی آیتیں تلاوت کرتے تھے، لمبا قیام کرتے تھے، غلط سے شروع کرتے تھے اور کبھی ایسا ہوتا تھا کہ اجالا ہو جاتا تھا. تو کہتے ہیں کہ دیکھیے یہ جو فجر کا جو وقت ہے، آدمی سو کر کے آتا ہے تو یہ نشاط کا وقت ہوتا ہے کہ آدمی بالکل سو کر کے اٹھا ہے تو جسم کی ساری تھکاوٹ دور ہو چکی ہے، وہ لمبے وقت تک کھڑے ہونے کی طاقت رکھتا ہے عام نمازوں کے مقابلے میں. دیکھیے ظہر کا وقت ہے، کام ہے، مصروفیت ہے. عصر کا وقت ہے، مارکیٹ گرم ہے. مغرب کا وقت ہے، آدمی تھک چکا ہے. عشاء کا وقت آدمی بالکل تھک چکا ہے، اب اسے نیند کی ضرورت ہے. تو عام نمازوں میں آپ کی قرأت کی جو مقدار ہوتی تھی وہ مختصر ہوتی تھی، لیکن فجر میں آپ لمبی نماز پڑھاتے تھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آدمی سو کے اٹھا ہے، نشاط اور تازگی حاصل ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت قرآن پڑھتے تھے. تو یہ جو صبح کا وقت ہے قرآن پڑھنے کا اور قرآن سننے کا بہترین وقت ہے. وَعِندَهُمَا مِنْ حدیث جابر، اور بخاری اور مسلم ہی کی روایت میں جابر بن عبداللہ سے روایت ہے، اس میں یہ ہے وَالْعِشَاءُ أَحْيَانًا يُقَدِّمُهَا. احیانا مانے کبھی کبھی، یقدم مانے مقدم کرنا، پہلے کرنا، پیش کرنا. وَأَحْيَانًا يُؤَخِّرُهَا، یؤخر مانے تاخیر کرنا. یقدم کا یہ الٹا ہے، یؤخر یقدم کا الٹا ہے. یقدم مانے آگے کرنا، یؤخر مانے پیچھے کرنا. جابر بن عبداللہ کی جو روایت ہے وہ یہ کہ وَالْعِشَاءُ أَحْيَانًا يُقَدِّمُهَا، کہ عشاء کی نماز میں آپ کبھی کبھی جلدی پڑھاتے تھے. وَالْعِشَاءُ أَحْيَانًا يُقَدِّمُهَا، آپ عشاء کی نماز میں جلدی کرتے تھے. عشاء کی نماز میں آپ جلدی کرتے تھے، یعنی جلدی پڑھا دیتے تھے. کیوں جلدی پڑھاتے تھے؟ اس لیے کہ لوگ دن بھر کام 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 کر کے تھکے مادے ہیں. اب جب تھکے ہیں تو ان کو آرام کی ضرورت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کا خیال رکھتے تھے، عشاء کو جلدی پڑھا دیتے تھے. وَأَحْيَانًا يُؤَخِّرُهَا، لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا آپ نماز عشاء کو تاخیر سے پڑھتے تھے. نماز عشاء کو تاخیر سے، لیکن تاخیر سے پڑھتے تھے تو اس تاخیر میں بھی اعتدال ہوتا تھا. کیا اعتدال؟ بہت زیادہ تاخیر نہیں کرتے تھے، لوگوں کی رعایت کرتے تھے. اذا رآہم اجتمعوا عجل واذا رآہم ابطؤوا اخر. اذا میں نے جب رآہم ان کو دیکھتے، اجتمعوا کہ وہ لوگ جمع ہے، عجل تو آپ جلدی کرتے تھے. عجل یعجل میں نے جلدی کرنا. اذا رآہم اجتمعوا عجل، جب ان کو دیکھتے کہ وہ لوگ حاضر ہیں، جمع ہے، عجل تو آپ جلدی کر دیں، نماز کو جلدی پڑھا دیتے تھے، یعنی لیٹ نہیں کرتے تھے. یہ نہیں جلدی نماز پڑھاتے تھے، جلدی نماز نہیں پڑھاتے تھے، مطلب کہ آپ نماز جلدی شروع کر دیتے تھے، تاخیر نہیں کرتے تھے. وَإِذَا رَآهُمْ أَبْطَؤُوا أَخَّرَ، اور جب انہیں آپ دیکھتے ابطؤوا کہ وہ لوگ لیٹ ہیں، مطلب ابھی نہیں آئے ہیں، ابھی پیچھے ہیں. ابطؤوا کہ وہ لوگ پیچھے ہیں، تاخیر کیے ہیں. تو اخر تو آپ کیا کرتے تھے؟ نماز کو مؤخر کرتے تھے، تاخیر کر دیتے تھے. عشاء کی نماز لیٹ سے پڑھتے تھے. نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں تھا کہ اس زمانے میں جماعت کا ایک وقت فکس تھا. جیسے آج ہمارے یہاں جماعت کا وقت فکس ہے کہ عشاء کی نماز 8:30 بجے، عشاء کی جماعت 9:30 بجے، یا فجر کی جماعت 6 بجے، ایک وقت متعین ہے. ایسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وقت متعین نہیں تھا کہ اسی وقت وہ جماعت کھڑی ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم معمول تو دیکھتے جب لوگ آ چکے ہیں تو آپ دیکھتے چل نماز پڑھا دیتے تھے. اب دیکھا لیٹ ہے تو آپ تھوڑا انتظار کرتے تھے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی بڑی رعایت کرتے تھے، لوگوں کا بڑا خیال رکھتے تھے. دیکھیں جب لوگ نہیں ہیں تو آپ تھوڑا لیٹ کر رہے، انتظار کر رہے. وَإِذَا رَآهُمْ أَبْطَؤُوا تَأَخَّرَ، جب آپ دیکھیں کہ لوگ لیٹ ہیں، ابھی نہیں آئے ہیں، تو اخر آپ نماز میں تاخیر کرتے تھے، لیٹ سے نماز پڑھتے تھے. تو ایک ہی نماز ہے عشاء کی نماز جس میں شریعت میں
تاخیر کو پسند کیا گیا ہے، یعنی عشاء کی نماز میں تاخیر کر سکتے ہیں، تاخیر کرنا زیادہ بہتر ہے، لیکن بہت زیادہ تاخیر نہ ہو کہ آدمی کو لیٹ ہو جائے اور پھر سونا مشکل ہو جائے، پھر صبح میں بیدار ہونا بھی تکلیف دہ ہو۔ اعتدال مطلوب ہے۔ والصبح کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلیھا بغلس، اور صبح کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم غلس میں پڑھتے تھے۔ غلس کسے کہتے ہیں؟ غلس رات کا جو آخری اندھیرا ہوتا ہے، یعنی دیکھیے جب اجالا ہے، صبح میں جو اجالا ہوتا ہے تو اجالے سے پہلے جو تاریکی ہوتی ہے اسی کو غلس کہتے ہیں، اور آسان زبان میں غلس کہیں یعنی جب فجر کی جب اذان ہوتی ہے تو یہ غلس کا وقت ہوتا ہے، یعنی جب فجر کی اذان ہو گئی یہ وقت کون سا ہے؟ غلس کا ہے، چونکہ فجر کی اذان کب ہوتی ہے؟ اندھیرے میں ہوتی ہے، یعنی جب ہم رمضان میں اٹھتے ہیں سحری کرنے کے لیے، سحری کیے، سحری کر لیے، طلوع فجر ہو چکی، رات ختم ہو چکی، طلوع فجر ہو گئی، تو اب یہ کیا ہو گیا؟ غلس کا وقت شروع ہو گیا۔ تو رات کا جو آخری اندھیرا ہوتا ہے اسی کو غلس کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز غلس میں پڑھتے تھے۔ دیکھیے سب سے کم رکعت اسی فجر کی نماز میں ہے، ظہر 4 رکعت، عصر 4 رکعت، مغرب 3 رکعت، عشاء 4 رکعت، لیکن فجر کتنی ہے؟ 2 رکعت ہے۔ مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی یہ فجر کی نماز میں سب سے لمبی قرات اسی میں کرتے تھے، اور اس کو آپ غلس میں نماز شروع کر دیتے تھے۔ ولی مسلم حدیث ابی موسیٰ، اور مسلم کی حدیث جو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ مروی ہے، یعنی مسلم کے حوالے سے جو عبداللہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، اس کے اندر جو لفظ ہے فَأَقَامَ الْفَجْرَ حِينَ انشَقَّ الْفَجْرُ، کہ فجر کو آپ نے قائم کیا، مطلب فجر کی نماز آپ نے پڑھی۔ کب پڑھی؟ حِينَ انشَقَّ الْفَجْرُ، جب طلوع فجر ہو چکا تھا۔ حین مانے جب، انشق الفجر، انشق الفجر، انشق کا معنی ہوتا ہے پھٹنا، انشق الفجر، فجر پھٹ چکی تھی، مطلب کیا ہے کہ فجر طلوع ہو چکی تھی، یعنی صبح صادق کا وقت ہو چکا تھا۔ صبح صادق کے وقت آپ نے یہ فجر کی نماز قائم کی، یعنی غلط کے اندر، کیونکہ طلوع فجر، طلوع فجر جس کو صبح صادق کہتے ہیں، یہی فجر کا وقت ہے، یہی کیا ہے؟ فجر کا وقت ہے۔ یہاں سے اب فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اذان ہوتی ہے اور آدمی اس کے بعد فجر کی نماز پڑھ لے۔ وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حدیث ابی موسیٰ، ابو موسیٰ کی حدیث مسلم کے اندر ہے، اس کی الفاظ یہ ہے کہ فَأَقَامَ الْفَجْرَ حِينَ انشَقَّ الْفَجْرُ، فجر کی نماز آپ نے قائم کی اس وقت جب طلوع فجر ہو چکا تھا، یعنی طلوع فجر صبح صادق کے بعد۔ وَالنَّاسُ لَا يَكَادُ يَعْرِفُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، اور لوگ آپس میں ایک دوسرے کو نہیں پہچانتے تھے۔ لا یکاد یعرف، نہیں پہچانتے تھے، لا یکاد یعرف، لوگ نہیں پہچانتے تھے، بعضهم بعضا، آپس میں ایک دوسرے کو، یعنی ایک صحابی دوسرے صحابی کو نہیں پہچان سکتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ اکرام جب فجر کی نماز پڑھتے تو اندھیرا رہتا تھا، اور ایسا نہیں کہ مطلب اس زمانے جیسے آج کے زمانے میں لائٹ ہے اور پوری روشنی، مسجد میں روشنی ہوتی ہے، سب لوگ آنے جانے والوں کو پہچانتے ہیں، گھڑی دیکھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، اجالا ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بالکل اندھیرا رہتا تھا، اندھیرے میں نماز پڑھتے تھے، تو جب اندھیرے میں جب نماز پڑھیں گے تو کیسے پہچانیں گے؟ تو فجر کی نماز آپ غلط میں پڑھتے تھے۔ فَأَقَامَ الْفَجْرَ حِينَ انشَقَّ الْفَجْرُ وَالنَّاسُ لَا يَكَادُ يَعْرِفُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، فجر کی جماعت غلط میں کھڑی ہوتی تھی، بالکل اندھیرے میں کھڑی ہوتی تھی، اور آپس میں لوگ ایک دوسرے کو نہیں پہچان سکتے تھے۔ لا یکاد یعرف، نہیں پہچان پاتے تھے، بعضهم بعضا، ایک دوسرے کو۔ یعنی ابھی اوپر کی جو روایت گزری ہے کہ آپ صبح کی نماز پڑھتے تھے، فارغ ہوتے تھے تو آپس میں ایک دوسرے کو پہچان لیتے تھے، لیکن یہاں کیا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کو نہیں پہچان پاتے تھے۔ کیا مطلب ہے؟ دیکھیے وہاں پر نماز ختم ہونے کے بعد کا معاملہ ہے، اور یہاں کیا معاملہ ہے؟ نماز شروع کرنے کا معاملہ ہے، دونوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ وہاں جو بات بتائی گئی کہ آپس میں ایک دوسرے کو پہچان لیتے تھے، کب پہچانتے تھے؟ جب آپ فجر کی نماز سے فارغ ہوتے تھے، لوٹتے تھے۔ اور یہاں کیا معاملہ ہے کہ یہاں جب نماز شروع ہو رہی ہے تو آپس میں نہیں پہچان پا رہے۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ فجر کی نماز کا جو وقت ہے وہ غلط کا وقت ہے۔ صبح صادق کے بعد سے فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، طلوع فجر کے بعد سے یہ وقت شروع ہو جاتا ہے، لہذا فجر کی نماز کو اول وقت پر پڑھنا چاہیے، غلط میں پڑھنا چاہیے، اندھیرے میں پڑھنا چاہیے، اور لمبی قرات کرنا چاہیے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ رہا تھا کہ آپ لمبی قرات کرتے تھے، اور ایسا بھی ہوتا تھا کہ فجر کی جماعت ہو گئی اور لوگ لوٹ رہے ہیں پھر بھی ایک دوسرے کو نہیں پہچان پا رہے ہیں، اور ایسا بھی ہوا کہ آپ نے بہت لمبی نماز پڑھائی تو لوگ لوٹ رہے ہیں اور ایک دوسرے کو پہچان پا رہے ہیں، لیکن جب نماز شروع ہوتی تھی تو ایک دوسرے کو نہیں پہچانتے تھے، ایک دوسرے کو نہیں پہچانتے تھے، کیونکہ خالص اندھیرے میں فجر کی نماز پڑھی جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس حدیث میں جو بہت ساری باتیں آئی ہیں، نمبر 1، عصر کی نماز اول وقت پر، یعنی جب ہر چیز کا سایہ اس کے قد کے برابر ہو جائے تب پڑھنا چاہیے، یعنی مثل اول میں عصر کی نماز پڑھنا چاہیے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ عشاء کی نماز میں تاخیر کر سکتے ہیں۔ تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ عشاء سے پہلے سونا اور عشاء کے بعد بات کرنا یہ منع ہے۔ عشاء سے پہلے سونا اور عشاء کے بعد بات چیت کرنا یہ کیا ہے؟ منع ہے۔ چوتھی بات یہ معلوم ہوئی کہ فجر کی نماز میں قرات لمبی ہونی چاہیے، یعنی فجر کی نماز میں قیام اور قرات لمبی ہونی چاہیے۔ اور ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ امام کو چاہیے کہ وہ لوگوں کی رعایت کرے، لوگوں کا خیال رکھے۔ ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ فجر کی جماعت یا فجر کی نماز غلس اور اندھیرے میں ادا کرنا چاہیے۔ یہ کچھ باتیں تھیں جو اس لمبی روایت سے معلوم ہوئی۔